علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک وہ نظام ہے جو میری آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں، ایک وہ نظام ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے، نظروں سے اوجھل ہے۔ آنکھیں نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں سے اوجھل ہے، نظروں سے اوجھل ہے۔ دل میں کینہ ہے، نظر تو نہیں آتا۔ بعض اوقات تو زہری میٹھے بول، چکنی چپڑی باتیں اس کینے کو چھپا دیتی ہیں، نظر تو نہیں آتا۔ بغض نظر نہیں آتا، حسد نظر نہیں آتا۔ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے کہ میں تو نہیں تیری نسلوں سے انتقام لوں گا یا لوں گی، نظر نہیں آتا۔ بندہ ملتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، دعوتیں کرتا ہے، اندر انتقام ہے، نظر نہیں آتا۔ جذبے نظر نہیں آتے، اور زندگی کی کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کائنات میں نظر نہیں آتی پر ہیں، ان کو وجود ہے۔ آسمانوں سے مدد بھی اترتی ہے، رحمت بھی اترتی ہے، عذاب بھی اترتا ہے، لعنت بھی اترتی ہے، پھٹکار بھی اترتی ہے، بخت بھی اترتا ہے، بدبختی بھی اترتی ہے، نصیب بھی، مقدر بھی آسمانوں سے۔ لیکن کون سی چیز کس کے حصے میں ہے؟ ایک رحمت کا ہار ہے، ایک لعنت کا طوق ہے، عذاب کا طوق ہے، کون سی چیز کس کے حصے میں ہے؟ مجھے کوئی خبر نہیں کہ میرے گھر میں میرے دشمن رہتے ہیں، میرے گھر میں میرے دشمن رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے میری گھر میں میری ماں دشمن نہیں ہو سکتی، بیوی نہیں ہو سکتی، اولاد نہیں ہو سکتی، میرے گھر میں میرے ماں باپ قریبی عزیز میرے دشمن نہیں ہو سکتے، تو پھر گھر میں کون رہتے ہیں دشمن؟ ایسے دشمن رہتے ہیں جو ہر وقت مجھے ڈستے ہیں، میرے رزق کو ڈستے ہیں، میری نسلوں کو ڈستے ہیں، میری زندگی کے چین اور سکون کو ڈستے ہیں۔ وہ دشمن میرے گھر میں رہتے ہیں، وہ شیاطین ہیں، وہ جنات ہیں جو میری روٹی کھا جاتے ہیں، جو میری بوٹیاں کھا جاتے ہیں، جو میرا گوشت کھا جاتے ہیں، جو میری رزق کی چیزیں مجھے پتہ نہیں چلتا کھا جاتے ہیں۔ وہ گھر کے کسی کونے میں رہتے ہیں، ورنہ بیت الخلاء میں تو رہتے ہی رہتے ہیں۔ تو جتنی ٹائلیں لگا لے، لاکھوں کا بنا لے، پر اس بیت الخلاء کو ٹوائلٹ کا نام دیں، واش روم کا نام دیں، لیٹرین کا نام دیں، دنیا کا جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ نام دیں۔ اس کا پہلا نام تھا پاخانہ، پاخانہ، جہاں پاؤں پڑے، وہ خانہ جہاں پاؤں پڑے، تسبیح خانہ جہاں تسبیح پڑے، پا خانہ، فیل پا، ایک بیماری ہوتی ہے ہمارے ہاں، بندے کا پاؤں ٹانگیں ہاتھی کی طرح موٹی ہو جاتی ہے، اسے فیل پا کہتے ہیں، یعنی ایسا پاؤں جو ہاتھی کی طرح موٹا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں دشمن رہتے ہیں، ازلی دشمن ہیں، ہمارے رزق کے دشمن ہیں، ہماری گوشت اور بوٹیوں کے دشمن ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ سائنس اسے جراثیم کہتی ہے، وائرس کہتی ہے، بیکٹیریا کہتی ہے، ہم اسے جنات کہتے ہیں۔ اب تو سائنس ان جنات کو ماننے والی بن گئی ہے۔ اٹھائیں میری سائنسی لائبریری، جناتی لائبریری، جادوئی لائبریری جو ہماری اپکری کی ویب سائٹ پہ ہے، 500 سے زیادہ لنکس اس میں موجود ہیں کہ کیا انگریزوں پہ بھی جادو ہوتا ہے، کیا انگریزوں پہ بھی جنات ہوتے ہیں، کیا انگریزوں پہ بھی نظر بد ہوتی ہے۔ ہماری بعض اوقات ناواقف لوگ کہتے ہیں یہ جادو جنات انگریزوں پہ نہیں ہوتے، ہمیں ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک نظام ہے ایسا جو ہم ہر وقت دشمنوں کے پاس گھرے ہوئے ہیں، دشمنوں کے ساتھ گھرے ہوئے ہیں، ہمارے دائیں بائیں دشمن ہیں، ہمیں ڈسنا چاہتے ہیں، ہمیں کاٹنا چاہتے ہیں، ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، ہماری نسلوں کو تہس نہس ستیہ ناس برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی دشمن ہیں جو ہمارے ہر طرف موجود ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نہیں آتے۔ ہمیں دشمنوں پہ قہر برسانا ہے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہم قہر برسا سکیں۔
بے بس بندہ، وہ کہتے ہیں کمزور صرف گالیاں ہی دے سکتے، بیچارہ کیا کرے گا، اس کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ ہم نے دشمنوں پہ قہر برسانا ہے، کیسے برسائیں گے؟ ہم نے دشمنوں کو برباد کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ ہمارے بس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم نے دشمنوں کا ستیہ ناش کرنا ہے، ان کی جھگیاں جلانی ہیں، ان کے گھر برباد کرنے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ہمیں برباد کرنے کا عزم کیا ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے نا، وہ طاقتور کو پکارتا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ ایک بچے کا واقعہ سنایا تھا جو ٹکرے مارتا تھا لوگوں کے دیواروں پہ، ایک اور کا سناؤں میں۔ وہ اب اپنے مارکیٹ کا صدر ہے، وہ سب کو مارتا تھا، سب کو مارتا تھا۔ ایک اس سے بھی بڑا شیطان تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کی پکڑ کے ٹانگوں کو اٹھا لیا، ٹانگوں کو اٹھایا نا، وہ نیچے جا گرا، پھر اس کو پکڑ کے گھسیٹا۔ آنکھوں سے دیکھا میں نے، اب جب دیکھا نا مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، فوراً کہتے ہیں اماں اماں، میں نے اماں منا، مجھے یاد ہے، اپنے سے زیادہ طاقتور کو پکارا۔ اسے پتا ہے کہ اب میرے بس میں نہیں ہے، اب اماں آ کے چھڑوا سکتی ہے۔ کیوں؟ بچے کا سب کچھ اس کی ماں ہے، اس کی کائنات، اس کا کھٹیا وٹیا، اس کی زندگی کا سب کچھ اس کی ماں ہے، پھر اس نے ماں کو پکارا۔ شیطان نے جب دیکھا، اس نے کہا کہ میں ہی کائنات اور زمین کا مالک تھا اور انسان بنا، یا اللہ انسان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، فرشتے آپ کی عبادت کے لیے ہیں، اس انسان کے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ رب اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر انسان بنایا ہے تو میں ساری زندگی اس انسان سے انتقام لوں گا، ساری زندگی اس انسان سے انتقام لوں گا۔ اور بتاؤں، جب انتقام رکھا نا، یہ انتقام، کینہ، حسد، یہ عورت میں زیادہ رکھ دیا۔ ہمیں تسبیح خانے میں اس کے مشاہدے ہوتے ہیں، رش ہوتے ہیں نا، خواتین مردوں کو جگہ دیتے ہیں، میں جگہ نہیں دیتی، وہاں زیادہ رکھ دیا۔ کیوں آقا نے فرمایا خواتین میں ناشکری زیادہ ہوگی؟ میرے حضور نے فرمایا کہ خواتین میں ناشکری زیادہ ہوگی۔ اب انہیں کیا کہیے چاہے؟ انہیں شکر کرنا چاہیے، انہیں ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح خواتین کو اطلاع مل گئی کہ جب یہ انتقام، کینہ، حسد تقسیم ہوا، زیادہ آ گیا، پھر اللہ نے اس کا ایک نظام بنایا، اللہ نے خاتون کے اندر، عورت کے اندر صبر بھی زیادہ رکھ دیا۔ یہ بھی عجب نظام ہے، وہ صبر جو ماں میں ہے، عورت میں ہے، وہ مرد میں نہیں ہے۔ اب یہ تو دشمن ہے جنہوں نے پہلے دن فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کو نہیں جینے دینا۔ اگر میں جہنمی بنا ہوں، اگر میں جنمی، یعنی فرمایا ابا واستکبر، تو نے تکبر کیا، وکانا من الکافرین، تو نے انکار کیا، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، کہ میں کافر ہو گیا، اور میں اگر یہ گئے ہیں تو مولا پھر ہم ان کو بھی لے جائیں گے جن کی وجہ سے ہم کافر ہوئے ہیں، اور وہ مسلمان ہیں، وہ انسان ہیں، مسلمان نہیں، انسان ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے۔ اس نے پہلے دن عہد کیا، اللہ پاک کے غصے اور جلال کے باوجود بھی اور رب کی رحمت کو اتنا سمجھتا تھا، اس نے وہی کہہ دیا کہ اللہ پھر ایسا ہے، میری عمر لمبی کر دے، میری عمر لمبی کر دے، اور قیامت تک کی میری عمر کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری عمر لمبی کر دے۔ اب وہ پہلے دن سے ہمارا دشمن چلا آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ انگریز کی جادو جنات کی دنیا پڑھیں، انگریز کی جادو جنات کی دنیا پڑھیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ میری سوشل میڈیا والی جتنی ٹیم ہے، انگریز جادو جنات کی دنیا سے بچتے اور ڈستے کتنا ہے؟ بچ گئے یا ڈسے گئے؟ اس کی چھوٹی چھوٹی پوسٹیں اگر بنا کے ڈالے نا، ہفتے میں 2-3، کہ فلاں گاؤں میں، فلاں علاقے میں ایک انگریز تھا، اس کے ساتھ جادو کا یہ معاملہ ہوا، جنات کا یہ معاملہ ہوا، نظر بد نے اس کو یہ ستایا، یہ اس ریفرنس اور لنکس، ہر چیز کا ریفرنس حوالہ ساتھ ہو، کوئی بندہ وہ لنک کھولے تو فوراً وہیں جائے اس کی وضاحت یا اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے۔ میں کہتا ہوں پڑھیں، ہمیں مغالطے میں ڈال کے خود روحانی دنیا کے شاہ سوار بن رہے۔
ہمیں مغالطے میں ڈال دیا. دو چار کتابیں پڑھ کے یا مال اور دولت آ کے اور رزق آ کے کہتا ہے یہ جادو جنات یہ چیزیں انگریزوں کو تو نہیں پڑتی، پتہ نہیں ان کو کیوں کرتی ہیں. ناواقفیت ہے، ناواقفیت. یہ جو ازلی دشمن ہے ہمارے، ازلی دشمن ہے ہمارا، اسے کیسے نمٹا جائے؟ ازلی دشمن ہے. کئی لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک بندہ ہے، وہ بہت لوگوں کو پریشان کرتا ہے، کبھی یہ ہمارا نقصان کرتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے، گاڑیوں کبھی ہوائیں نکال دیتا ہے، کبھی گندگی ڈال دیتا ہے، کبھی گھر کے آگے کوڑا ڈال دیتا ہے، کبھی باہر سے کنڈی لگا کے اس کو تالا لگا دیتا ہے، مختلف شرارتیں کرتا ہے، یا لوگوں کے تالوں میں الفیاں ڈال دیتا ہے، کیمیکل ڈال دیتا ہے. انسانوں کی شرارت میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کی شرارت ہے اور حقائق ہیں اس شرارت کے، یہ حقیقت ہے، لیکن بعض یہ انسان بعض ہیں، لیکن تفصیل کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اس میں شیاطین جنات بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں. وظیفے سے فائدہ کیوں ہوا؟ کبھی سوچا؟ وظیفے، ہر وظیفے کے موکلات ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. ہر وظیفے کے خادم ہوتے ہیں، ہر وظیفے کے غلام ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ جب بندہ وظیفہ پڑھتا ہے اس بندے کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، اس بندے کی حفاظت کے لیے متعین ہو جاتے ہیں، اس بندے کی حفاظت کے لیے تعینات ہو جاتے ہیں. ایک درویش تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. ایک جنگل میں جا رہے تھے سفر میں کہیں، تو ایک جگہ جو ہے رات پڑ گئی، ایک درخت کے نیچے قیام کیا. جب قیام کیا تو رات کو آنکھ کھلی تو سنا کہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. آنکھیں بند ہیں، کان کھلے ہیں، یعنی نیند کھلی ہوئی ہے. جاگتے میں آواز آئی، ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہم چھیڑیں، تنگ کریں، یعنی کسی بیماری میں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی ناکامی میں، کسی الجھن میں اس کو مبتلا کریں، اس کو مبتلا کریں. دوسرا کہنے لگا چھوڑ، تجھے اس نے کیا کہا ہے؟ تجھے اس نے کیا کہا ہے؟ تجھ کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ نہ میں اس کو تنگ کروں گا. ایسے قوم کو جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی، کسی کے آگے پاؤں کر دیا، پاؤں کے بل گر گیا. کوئی کیا کر رہا ہے؟ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے، شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے. اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں. ہاں، عمومی معاشرے میں نا بڑا شیطان آدمی ہے، اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے. تو اس نے کہا اس کو تکلیف نہ دے. اچھا یہ اب سن رہا ہے، یہ سن رہا ہے. اس نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں شہد اللہ انہ لا الہ الا، یہ قرآن پاک کی دو آیتیں بغیر حساب تک انمول خزانے میں، قرآن پاک کی آیت ہے. یہ اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی، بس ایک دفعہ پڑھ لی، دل ہی دل میں. جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، دل ہی دل میں، جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا، شریف تھا، ایک شریر تھا، انہوں نے کہا اب بتا، تیری اور میری ذمہ داری، ڈیوٹی لگ گئی ہے، صبح تک کسی حفاظت کریں. تجھے کہا تھا نہ چھیڑے اس کو. اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کریں. اس نے کیا کیا؟ بے بس تھا. دو جنات ہیں، ایک شریف ہے، ایک شریر ہے، اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے، اس نے کہا تھا اماں. اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے راز، طاقتیں، قوتیں ہیں. اور اس ہستی نے کیا کیا؟ اب ان کی ڈیوٹی لگا دے، اب ان کی ذمہ داری لگا دی، یہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے. پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے، اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں. اب اس کا تحفظ کیا ہے؟ اس کی حفاظت کیا ہے؟ کیا کریں؟
ایک خود لڑیں. ہواؤں سے لڑنا. ہمارے یہاں ایک مائی تھی، اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے. ہر بندے سے لڑتا ہے، ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن. تو ہوا سے کون لڑے گا؟ آپ خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں. جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی، اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے، ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے. ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ بے بس ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے. پھر ایسی طاقت کو لے آئیں، ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور اس کی قوت ہے، اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے. وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا. یاد رکھنا جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا. میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے. کوئی جن تابع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا. ان سے اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا. اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے. ترجمہ اٹھا کے دیکھ، یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں. القیوم، سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے. لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. ولا نوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی. تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے. ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے. ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں. ولا یحیطون بشیء، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے. الا بما من علم، الا بس تیرے علم میں ہے. وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے. تیرے پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے. میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل. وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا. شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ہماری بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں. ان کا وہاں مزار تھا، اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے، اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے. یہ بڑوں کے ہوتے تھے. جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ. سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا. اس میل جول کا نام ہے میلہ. ملنا، میل جول. اب وہ میلہ بنتے بنتے کہانی کہاں نکل گئی. میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے. میں نے اس دن کہا، ہمارے ایک دوست ہے، کپڑے سرکس والے پہنے ہوئے تھے، اس نے پتہ نہیں شاید کام کرتے رہے ہوں گے. میلے کا نام، حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے. پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے. اس کا نام تھا میلہ، اس کا نام تھا میلہ. اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟
नवराते किसी दरवेश के पास आते थे, अल्लाह का नाम भी सिखाते थे, दम भी करते थे, दुआ भी करते थे, उसको अल्लाह अल्लाह भी कराते थे, भला चंगा सेहतमंद तंदुरुस्त मसाइल को हल पाके चला जाता था। ये था नवराता। शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह ये नवरातों में लोग आते थे। मैं कहना ये चाह रहा था, उनके मजार के ऊपर एक बहुत बड़ा किला था, अंग्रेज उसके ऊपर सारे चढ़ रहे थे, ऊंचा किला था। मैंने अगला सफर करना था, मैं किले में ना गया। मैंने कहा किसका है? उसने कहा सिकंदर आजम का किला है। आज से कई हजार साल पहले उसने ये किले बनाए थे। ये उसकी कुर्सियां थी, एक मेरे रब की कुर्सी है, वसिया कुर्सी, वसिया कुर्सी। सिकंदर के किले हैं। सिकंदर कहां कहां आया? नगोरे सिकंदर न रही कब्र दारा, नगोरे सिकंदर न रही कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, न गुल है न गुंचे न बूटे न पत्ते, हुए बाग नजरे खिजा कैसे कैसे, हर एक दिल पे है दाग नाकामियों के, निशान दे गया बेनिशान कैसे कैसे। उसकी कुर्सी है। कहते मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी है, आयतल कुर्सी पढ़ी थी, मैं देखो मेरी क्या मदद हुई, आयतल कुर्सी पढ़ी थी, देखो मेरी क्या हिफाजत हुई। बस आयतल कुर्सी पढ़नी थी, वो चीज यूं चली गई। अब अपना वाकया सुनाते। वो आयतल कुर्सी बुनियादी तौर पे मेरे रब की सारी मिन्नत और खुशामद है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, मौला तेरा उलुल अज़्म अज़मतें और तेरी किबरियाइयां मैं बयान नहीं कर सकता। यहां बंदा आके ना ऐसे हाजिज आके हाथ बांध जाता है कि बस मेरी बस हो गई है, मैं तेरी अजमतों को बयान नहीं कर सकता। जब हम बेबस हो जाएं, फिर ऐसी ताकतवर चीज को पुकारें जिसके पास इख्तियार भी हो, अख्तियार भी हो, ताकतें कुव्वतें भी हो और सवाल ना हो, सरमदी जावेदानी हो। ऐसी ताकत जिसको सवाल ना हो, उसको पुकारे, उसको पुकारे। तो शयातीन ने पहले दिन से हमारे साथ बुरा मामला करने का फैसला किया है, और उनके लिए लाठी या कहारो है, और उनके लिए बला या कहारो है, या कहारो। हमारे दोस्त हैं कराची में, कल मैंने फोन किया, मैंने कहा वो दर्स के लिए मैं कराची आ रहा हूं। मैंने पूछा बिल्ले का क्या हाल है? कह रहे जिगर का मसला हो गया, फौत हो गया। वो बिल्ला था जिसको डिप्रेशन टेंशन हो गया था, मैंने बताया था, और जिसको लिए डिप्रेशन की दवाएं देते रहे। उन्होंने कहा जिगर का मसला हुआ, पूरा जिस्म का खून तब्दील हुआ। मैंने कहा खून इंसानी लगा? कह रहे नहीं, बिल्ली का खून लिया, पूरे जिस्म का खून तब्दील हुआ, ड्रिपें लगी, 1 महीना तक इलाज मुआवजा हुआ, और उसके जिगर के मसाइल, मैदे के मसाइल हल हो सके। आखिरकार बगैर कलमे के मर गया। आखिरकार बगैर कलमे के मर गया। बहुत अफसोस हुआ। वो कायम है, ये सब फना है, सबको बका एक है, उस ताकत को पुकारते हैं। अच्छा ना, वो बिल्ला ऐसे चुप करके ऐसी आंखें बंद की हुई थी। उन्होंने कहा, उस बिल्ले को कहा हजरत आए हुए हैं, मुर्शिद आए हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं कहा नहीं, मैं अभी बोलेगा, देखे आंखें अभी खोलेगा। मैंने ना चूजे की तरह आवाज निकाली, ऐसे दिखा आंख, मैं कहा देख, छोटी छोटी मैंने आवाज निकाली। मैंने कहा अभी देखेगा, कोई मसला ही नहीं है। ये चीजें हमारी जिंदगी और पहचान में है, पर रब काबा की कसम हमने रब को नहीं पहचाना। जानवर की आवाज को पहचानते हैं कि ये चूजे की आवाज है और मेरी खुराक है, हमने रब को नहीं पहचाना। अल्लाह जज़ाए खैर दे इस तस्बीह खाने में मेरे मुर्शिद को, जिन्होंने रब की पहचान का एक अनोखा अंदाज दिया है। आओ, निहत्ते हो, अकेले हो, बेदस्त हो, बेपा हो, कोई तुम्हारा साथी नहीं है, तो फ़ाइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ जाएगा? अल्लाह तो है ना, अल्लाह अल्लाह। कुछ भी नहीं है, सब कुछ लुट चुका है। या कहारों की ताकत तुम्हारे साथ मौजूद है, अल्लाह के नाम की कुव्वत तुम्हारे साथ मौजूद है। बिल्ले ने आवाजों को पहचाना, उसने आंखें खोली, हमने अल्लाह को ना पहचाना, उसकी ताकतों को ना पहचाना, उसकी कुव्वतों को ना पहचाना, उसकी अजमतों को ना पहचाना, उसके वकार को ना पहचाना, और उसकी मार्फत को ना जाना। हाँ, क्यों कहते हैं उन बुजुर्गों को अल्लाह की मार्फत हासिल थी? क्या मतलब? क्यों कहते हैं जी किस मार्फत में खत आना है? उसने कहा फलां नाम होगा, फलां दुकान होगी, उसको मिलकर उसको मिले। पहले खत ऐसे मिलते थे, गांव में जाते थे, शहरों में आते थे। ये मार्फत होती थी कि इस मार्फत से खत मिले, अल्लाह की मार्फत को ना जान। ये
اللہ کے ناموں کی تاثیر اور طاقت بتا بتا کے اپنے آپ کو بھی، میں آپ کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کچھ نہ جانا، سب کچھ نہیں جانا، پھر اللہ کی معرفت کو نہیں جانا کہ اللہ ہے کیا اور اس کی طاقت کیا ہے، اللہ ہے کیا اور اس کی قوت کیا ہے اور اس کی طاقت کا نظام کیا ہے، یہ نہیں جانا۔ زمین بدلے، زمان بدلے، مکین بدلے، مکان بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ تو لہذا ہم ہیں بے بس۔ ایک بھیڑ کاٹ جائے، بھیڑ، ہم وہ جلن برداشت نہیں کر سکتے۔ بچھو کاٹ جائے، ہم بچھو کی ہائے ہائے کو نہیں روک سکتے۔ کیل اور گھر میں خواتین تھوڑی سی جل جاتی ہیں کسی چولہے سے، ہم وہ جلن کو، تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا نظام ہے جنات اور شیاطین کا، اتنا بڑا نظام ہے، اس نظام کو کیسے ہم برداشت کر سکیں گے؟ اس کے لیے کسی طاقتور آواز کو پکاریں، کسی طاقتور ہستی کو پکاریں، کسی طاقتور نسبت کو اپنے قریب کریں، اور وہ اللہ کی طاقت ہے، وہ اللہ کی قوت ہے، وہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کی عزت اور عظمت اور وقار اور شان و شوکت ہے، اس کو پکاریں۔ اور اس میں اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے، اس کا نام ہے یا قہار، سارے کہے یا 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 اللہ اکبر۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جب یا قہارو پڑھتا ہوں نا، ایسے ہے جیسے میں اپنے دل کا درد اور غم اور مشکل اور پریشانی اور الجھن کسی کو بتا رہا ہوں اور میرا دل ہلکا ہو رہا ہے۔ میرے پاس جو آتے ہیں نا، وہ آ کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا درد بیان کریں، اپنا غم بیان کریں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ میری مجبوری ہوتی ہے، اللہ کے نام کی برکت سے کچھ کیس کو سمجھ لیتا ہوں، دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ہر بندے کی چاہت ہے کہ میرا غم یہ سنے، میرا درد سنے۔ پر یا قہارو واحد طاقتور چیز ہے جس کے پڑھنے سے ایسے ہے جیسے کسی نے میرا غم سنا، میرا درد سنا، میری تکلیف کو سنا اتنا میرا اندر بالکل خالی ہو گیا، اور جو غم تھا نکل گیا، ٹھنڈک میرے اندر چلی گئی۔ یا قہارو۔ بے بس آدمی تو کسی ایسے طاقتور کو پکارے جس کے بس میں سب کچھ ہو، جس کے بس میں سب کچھ ہو۔ ایسے طاقتور کو پکارے جس کے بس میں سب کچھ ہو، ورنہ خود لڑے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے اس پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے بیٹے کو نا بیٹھے بیٹھے وہ ہو جاتا ہے، دورہ پڑ جاتا ہے۔ پرانی سی بات ہے، غالباً 92 93 کی 94 کی، بس اس سے زیادہ نہیں، 92 34 بس۔ میں نے اسے کہا کہ میں ان کے گھر گیا، ان کے گھر کے کچھ کونے چیک کیے، میں نے کہا یہ کونا ہے جہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے جنات ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں ہم جھاڑو نہیں دے سکتے، مٹی دھول اڑے ان کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، پرانا گھر بنا ہوا تھا، بہت پرانا۔ میں نے کہا آپ ایسا کرو، آپ یا قہارو پڑھو۔ انہوں نے کہا آپ کوئی تعویذ دے دیں، پڑھائی ہم سے نہیں ہوتی۔ میں نے کہا میرے پاس تو یہی ہے۔ ایک لڑکے کا، ان کا بیٹا تھا، 16 17 سال کا جوان تھا، اس کے اوپر مسلط تھے، اور وہ اکثر جو ہوتا تھا لیٹرین میں جا کے، بیت الخلاء میں جا کے ہی بے ہوش ہوتا تھا، بے ہوش ہوتا ہی وہیں تھا اور کہیں نہیں ہوتا تھا۔ یہ کموڈ کا نظام تو تھا نہیں، وہ گرتا تھا پخانے کے اندر، یا ٹانگ لٹڑی ہوتی تھی یا جسم کا کوئی حصہ، گرتا وہیں تھا۔ آخر کار تھک ہار کے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ یا قہارو پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ یہ جب پانی میں پاؤں ڈبونے کی ترتیب ہے، بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، ان کو پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، میں ان کے لیے کہہ دیتا ہوں نہ کریں، لیکن مستقل ایسا نہ کریں۔ کیوں؟ اصل بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جن عمل کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ پانی ہو۔ میں نے پچھلی جمعرات بھی عرض کیا تھا کہ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے پانی ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے عرض کیا تھا، ہر وہ جڑی بوٹی جو گرم ہوگی پانی کے کنارے، ہر وہ جڑی بوٹی جو گرم ہوگی ہمیشہ پانی کے کنارے ہوگی۔ کیوں؟ اس کو پانی چاہیے، اس کو پانی چاہیے۔
یہ ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی میں پاؤں ڈبو کے یہ عمل کرے. وہ دریا ہے، نہر ہے، وہ کوئی ندی ہے، وہ کوئی تالاب ہے، کوئی بھی ہے، اسے پانی میں پاؤں ڈبو کے. بخارا، سمرقند، تاشقند کی ہر مسجد کے سامنے تالاب ہے آج بھی، اور اس میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں نیچے. جس سیڑھی میں بیٹھے پانی میں پاؤں ڈبو کے، وہ اس لیے نہیں بنا ہوا کہ یہ یا کہار کے لیے، وہ تو وضو کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ہر جگہ تالاب ہے. اب چونکہ ہماری زندگی کا نظام بدل گیا، اب پانی میں پاؤں ڈبو کے ہم کہتے ہیں کسی برتن میں، کسی ٹب میں یہ پانی میں پاؤں ڈال دیں، بس کسی برتن میں کہیں پانی میں پاؤں ڈال دیں. یہ بہت ضروری ہے. کتنی ادویات ایسی ہیں جن کا پانی سے تعلق ہے، کتنی غذائیں ایسی ہیں جن کا پانی سے تعلق ہے، کتنے کیمیکل ایسے ہیں جو پانی میں رہیں تو ان کو آگ نہیں لگتی، فاسفورس. پانی کے ساتھ ایک نظام ہے پورا. اب آپ کیا کریں؟ ازلی دشمن ہے جس نے ہمارا بیڑا غرق کرنا ہے، برباد کرنا ہے، ستیہ ناش کرنا ہے، گھر اجاڑنا ہے، طلاقیں دلانی ہے، غصہ جلال دینا ہے، گناہوں کی زندگی میں مبتلا کرنا ہے، من کی دنیا کو برباد کرنا ہے، من کی دنیا کی آبادی کو ختم کرنا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے ہیں ہمارے بارے میں، ہمارے دل میں اس کے لیے وسوسے، اس کے دل میں ہمارے لیے وسوسے. میری ساس مجھ پہ جادو کرتی ہے. کئی لوگوں نے آ کے خط کے ذریعہ یا میرے سامنے اس بات کی، اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی کہ ہم نے ساس، نند، بہو، یہ جو قریبی رشتے ہیں، بھاوج، سوکن، ان رشتوں سے بہت مال کمایا. کیونکہ یہ رشتوں میں اکثر اوقات آپس میں کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے ساتھ رہتے ہوئے. جب یہ رشتوں میں کمی بیشی ہوتی ہے تو نشانہ جا کے ٹھا لگتا ہے. میرے پاس کوئی دن ایسا نہیں کہ ساس نے جادو کیا، بہو نے جادو کیا. سگی ماں کے بارے میں جادو کے مواقع میرے پاس موجود ہیں کہ میری سگی ماں مجھ پہ جادو کرتی ہے. اس کی وجہ ہے تسبیح سے نسبت ختم ہو گئی. ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی نہیں کہے گا جادو کرتے. ہاتھ میں قرآن اٹھا کے بندہ پڑھنا شروع کر دے، تسبیح اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے، ڈریسنگ ٹیبل پہ میک اپ کے لیے زیادہ دیر بیٹھ جائے، کیا حرج ہے؟ مصلی پہ زیادہ دیر بیٹھ جائے، پھر جادو کرتا ہے. رواجوں سے چیز چلی گئی، چیز رواجوں سے چلی گئی. ڈریسنگ ٹیبل پہ میک اپ کے لیے رواج موجود ہے، کچن میں کھڑے ہونا رواج میں موجود ہے، کہاں کہاں ایسی جگہ رواج میں موجود ہے. میں نے کراچی میں ہل پارک ہے، وہاں دلی مرکنٹائل سوسائٹی، وہاں میں ایک گھر میں گیا، پرانی بات ہے، اس گھر کے ٹوائلٹ کے اندر ایک کیبنٹ بنی ہوئی تھی جس میں انگلش کے ناول پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی بس پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ناول پڑھتے ہیں، اور انسانی مشینری اپنا کام کرتی ہے، انسانی مشینری اپنا کام کرتی ہے، میں ناول بیٹھتا ہوں بیٹھ کے. کیا بات کر رہا تھا؟ یہ وہ جگہ ہیں جو نشانے لگتے ہیں. میری ماں مجھ پہ جادو کرتی ہے. یہ وسوسے ہیں جو جناتی اور شیطانی چیزیں آپس میں لڑاتی ہیں اور گھروں کو آتش کدہ بنا دیتی ہیں، گھروں کو نفرتوں کا گھر بنا دیتی ہیں. پھر گھروں میں افراد رہتے ہیں، ان کے دل جڑے ہوئے نہیں ہوتے. گھروں میں ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی اور قریبی رشتے رہتے ہیں، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں. یا اولاد کو نافرمانی کی طرف، یا اولاد کو بہکاوے کی طرف، یا اولاد کو ایسے قدم اٹھواتی ہیں جہاں ماں باپ کا دل جل جاتا ہے، سینہ چھلنی ہو جاتا ہے. تو ان کالی چیزوں نے، ان شیطانی چیزوں نے ازل سے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے. اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. اللہ کہتا ہے جو میرا ہے نا اس کو جا کے کہہ دو میرے یہ نام ہے اور میں ہوں، اور ناموں کے پیچھے میں ہوں، اور ان ناموں کو پڑھو. زندگی میں خیروں کے فیصلے تمہارے ساتھ، برکتوں کے فیصلے تمہارے ساتھ، حفاظت کی فائد تمہارے ساتھ، اور اللہ کی رحمت اور مدد ہر وقت موجود ہے. اور جاگتی آنکھوں سے دیکھو، ان ناموں سے رابطہ پیدا کرو. وہ ہے ان ناموں میں اللہ کے بے شمار نام ہیں. ایک نام ہے یا قہار، یا قہار ہو، ایک نام ہے یہ.
اس نام کے اندر طاقت ہے، اس نام میں تاثیر ہے۔ آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، آپ 11 تسبیحیں پڑھ لیں، اور یقین والی تسبیح ہو اور گڑ گڑا کے پڑھنے والی تسبیح ہو، ایک پڑھیں یا 11 پڑھیں۔ اوپر ایگزاسٹ کی شیشے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، آپ ایک تسبیح پڑھ لیں یا کتنی بولیں، پر یقین والی ہوں، گڑ گڑا کے ہوں، بھکاری بن کے پڑھنے والی ہوں، محتاج بن کے پڑھنے والی ہوں۔ ہاں، ایک تسبیح پڑھیں، ایک 11 تسبیحیں، 8 تسبیحیں، پر ایسی ہوں جو اندر سے نکلیں، اندر سے نکلیں، جو اندر سے نکلیں، جو اندر سے نکلیں۔ بعض لوگوں کے نا اندر سے نکلے بول مجھے نہیں بھولتے، کیوں کہتے ہیں موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، میں زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں۔ آخری بول نہیں بھولتے، آخری لب نہیں بھولتے۔ شاید میں مٹ جاؤں، میری اماں نے میرے ہاتھوں میں سانس ان کی نکلی ہے، ان کا سر میرے ہاتھوں میں تھا، نہیں بھولے گا، اور کچھ چیزیں نہیں بھولتے، نہیں بھولتے۔ کتنے بزرگوں نے اپنے بیٹوں کو، مریدوں کو، خادموں کو نصیحتیں وصیت کی، ان میں ایک وصیت یا کہاروں کے عمل کی تھی، یا کہاروں کے پڑھنے کی تھی، یا کہاروں کو اپنی ورد جان بنانے کی تھی، کہ ان کا زندگی بھر واسطہ رہا، ان کا زندگی بھر واسطہ رہا۔ جن کا زندگی بھر واسطہ رہتا ہے نا، والد صاحب نے فرمایا کہ میری فلاں کتاب ہے وہ اٹھا کے پڑھنا، کچھ عرصہ پہلے مجھے فرمایا، ان کا وصال ہو گیا، میں نے وہ کتاب اٹھا کے پڑھی، بھائی نے دیکھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے باغات ہیں، فلاں باغ کا پڑوسی جو اس طرف رہتا ہے اس نے زندگی بھر مجھے ستایا ہے، جو اس طرف رہتا ہے اس نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا ہے، جو اس نام کا بندہ ہے زندگی بھر اس نے چوریاں کی ہیں، خیال کرنا، اس سے خیال کرنا، اس کو دوست بنانا، اس سے احتیاط کرنا۔ ان کی زندگی کے تجربات موجود تھے، زندگی کے تجربات موجود تھے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے تیسرے دن میں نے والدہ صاحب سے عرض کیا کہ ہمارا ایک کمرشل پلاٹ پڑا ہے بہت قیمتی، کیا خیال ہے والد صاحب کے نام کی مسجد بنا دیں؟ اماں نے پتا کیا فرمایا، پتر بڑا پر حلال حرام اکٹھا نہ کری، اس میں حرام نہ لگانا، حلال لگانا۔ ابھی مسجد کی بنیاد ہی رکھی تھی کہ وہ جو والد صاحب نے جن کے نام لکھے تھے وہ وجود میں سامنے آ گئے۔ ایک بابا تھا، نہایت غریب تھا، آخری درجے کا غریب تھا، بہت غریب تھا۔ دیوار بنی تو صبح دیکھا دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیوار توڑی ہے، سامنے آ گیا، تمہیں یہی جگہ ڈھونڈی ہے، تم نے مسجد بنانے کے لیے، دنیا میں ساری جگہ ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا مسجد بناؤں، ہمارا ارادہ تھا یہاں کمرشل کوئی اور بنانے کا، ہم مسجد بنائیں، ہماری جگہ ہے، کہ میں نہیں بنانے دوں گا۔ میں نے کہا ابا تو سچا میں وہ کاغذ پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ خیر وہ تو ہو گیا کام، مسجد بن گئی۔ لکھ دیا ہے کہ یہ شیطان، یہ تمہارا دشمن ہے ازلی۔ کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا؟ کون کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن ہے؟ انہو لکم عدو مبین، اور مبین کہتے ہیں کھل کے سامنے والا۔ بابا کہنے لگا میں نے توڑی ہے، بابا نہ کھل کے سامنے آیا، انہیں میں نے توڑی ہے، بالکل نڈا غریب مفلس۔ کیوں توڑی ہے؟ کہنے لگا مسجد نہیں بنانے دوں گا یہاں، تو کیوں آنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کھل کے میں آیا ہوں، اللہ کہتے ہیں عدوم، کھلا دشمن ہے، جو کھل کے آگے کہتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں۔ اب اس کھلے دشمن کے لیے ہمارے پاس ایک چیز ہے، وہ ہے یا کہا کہ مولا ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہم بیکار ہیں، ہم تجھے تیرے نام کے ذریعے پکارتے ہیں۔ خود ہی تو کہتا ہے کہ میرے اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو۔ کون سی آیت ہے؟ ہاں یہ میرے نام ہیں اور ان ناموں کے ذریعے مجھے پکارو۔
खुद ही तो कहता है अल्लाह तेरा एक नाम हम لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.